السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے طب نبوی سے ثابت 5 چیزیں ایسی بیان کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں تھیں، اور میں نے کچھ 5 چیزیں نکالی ہے طب نبوی کے اعتبار سے جس کو ہم روزانہ ہم کو چاہیے کہ ہم وہ اپنی ڈائٹ میں، روزانہ کی ڈائٹ میں ہم اس کو شامل کریں۔ تو میں نے اس کو 5 چیزیں میں نے نکالی ہے طب نبوی سے کہ ہم یہ اگر روزانہ 5 چیزوں کو اگر استعمال کریں گے تو بڑی بڑی بیماریوں سے اور دواخانوں کے بلوں سے اور دواخانوں کے جو ہاسپٹلس کے چکر ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ان 5 جو غذائیں ہیں، یہ دوا بھی نہیں ہے، غذائیں ہیں، ان غذاؤں کو اگر ہم اپنی ڈیلی ڈائٹ میں اگر شامل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا ہم کو انشاءاللہ نفع ملے گا، کیونکہ طب نبوی جو ہمارے نبی کی طب ہے اس میں غذا سے ہی علاج ہے، دوسرے درجے میں دوائیں ہیں۔ تو آج ہم غذائیں سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو۔ اس میں پہلی چیز ہے تلبینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ استعمال کرو کیونکہ یہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، اور یہ بہت تجربات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ تلبینہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تلبینہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہوتی ہے، جو کو زمانے میں جو کو کوٹ کر جو ہے نا اس کو دودھ میں پکایا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام اس میں چھوارے یا کھجور یا شہد اس میں آپ مٹھاس کے لیے ڈالیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، امیونٹی بوسٹر ہے، ایک نیچرل، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے لیے۔ یہ دل کے امراض اگر کسی کو ہے ان کے لیے ہو، اور کمر درد، جوائنٹ پینز ہو، جوڑوں کے درد ہو، سارے امراض کے لیے۔ یہ بھی دیکھا گیا، ہم نے تجربہ کیا کہ جو بچے ہوتے ہیں بجائے ان کو ہم باہر کے کوئی چیز، جیسے کہ بہت سارے بچوں کے پروڈکٹ جو ہوتے ہیں سیریلز جس کو بولتے ہیں، بجائے اس کے ہم تلبینہ جو ہم 6 مہینے سے 7 مہینے سے بچوں کو جو ہم کھانے کے لیے استعمال کراتے ہیں اس میں ہم تلبینہ ہم بچوں کو استعمال کرائیں، یہ بچوں کی نشو و نما میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ بچوں کا آئی کیو لیول بڑھے گا، بچے بہت شارپ ہوں گے، بچوں کی جو ہے نا گروتھ اچھی ہوگی، اس میں ساری چیزیں آ جائے گی آپ کو اگر آپ پابندی سے۔ اور بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ ایک ایسی غذا ہے، غذا اور شفا دونوں بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو ہم استعمال اپنی ڈائٹ میں روزانہ طے کر لیں کہ ہم کو صبح ناشتے میں ہم کو تلبینہ استعمال کرنا ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہے شہد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو یہ ہم روزانہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں شہد کا استعمال 1 چمچ ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ استعمال کرنے والے بنے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو مہینے میں کم از کم 3 دن صبح نہار شہد کو چاٹے گا اس کو بڑی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ جی 3 دن، یعنی نبی علیہ السلام نے جو غریب لوگ شہد نہیں خرید سکتے، کم سے کم مہینے میں ان کا بھی خیال کیا آپ نے کہ مہینے میں اگر 3 دن بھی اگر کوئی چاٹ لے تو آپ نے فضیلت بیان کی کہ بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گی مہینے میں 3 دن۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کو شفا کے لیے لازم پکڑو، شفا کے لیے 2 چیزوں کو لازم پکڑو، ایک ہے قرآن، دوسرا شہد۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے شہد، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے شفا حاصل کرو، قرآن سے اور شہد سے۔ تو ہم اپنے روزانہ کی ڈائٹ میں ہم شہد کو شامل رکھیں، بشرطے کہ شہد بالکل پیور ہو، نیچرل ہو، اس کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم اس کو پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں، نبی علیہ السلام ٹھنڈے پانی میں ڈال کر بھی پیا کرتے تھے، کبھی آپ نے یہ بھی آیا ہے روایتوں میں کہ آپ گرم پانی میں بھی ڈال کر شہد پیا کرتے تھے۔ لہذا ہم کسی بھی اس طرح استعمال سے ہم روزانہ شہد کا استعمال کرنے والے بنے۔ تیسری چیز جو ہے طب نبوی میں آئی ہے جو ہمارے نبی کو پسند تھی، وہ ہے کھجوریں۔ تازہ کھجوریں جو ہوتی ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے، ہمارے نبی کو یہ بہت زیادہ اس کو پسند تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر بھوکا نہیں جس گھر میں کھجوریں ہوں، وہ گھر بھوکا نہیں جس گھر میں کھجوریں ہوں۔ اور سائنٹیفک طریقے سے بھی، طب کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بے انتہا آئرن، کیلشیم اور پوٹاشیم، ساری چیزیں جو ہم کو جو ایسنشیل نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ ہم کو اس سے مل جاتے ہیں۔ ہم کو باہر سے کوئی دوسری چیزیں، آئرن کیلشیم کی چیزیں کھانے کی ہم کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم مارکیٹ سے کتنے آئرن کے لیے، کیلشیم کے لیے چیزیں کھاتے ہیں،
امیونٹی کے لیے کھاتے ہیں. اگر ہم روزانہ کم از کم 3 کھجوریں بھی اگر استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری امیونٹی میں بھی اضافہ کرے گا اور پھر ہم کو یہ دواؤں سے دور رکھے گا ہم کو. تو اس لیے ہم روزانہ کھجور کا استعمال ہم روزانہ کرنے والے بنے ہیں. ساری ہر اعتبار سے اگر عورتوں میں خون کی کمی ہے، اگر مردانہ کمزوری ہے، ساری چیزوں کا اس میں علاج ہے. چوتھی چیز ہے دودھ. نبی علیہ السلام کو ہمارے دودھ بہت پسند تھا. آپ دودھ کو بہت مرغوب غذا آپ شمار کرتے تھے. شمار کیا ہے کہ نبی کو ہمارے دودھ بہت رغبت سے آپ استعمال کرتے تھے. تو ہم دودھ کا استعمال کرنے والے ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کہ حدیث میں آیا ہے کہ گائے کا دودھ تم استعمال کرو کیونکہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس لیے کہ وہ ہر درخت سے چرتی ہے، ہر درخت سے ہر جگہ سے کھاتی ہے. تو اس لیے ہم گائے کا دودھ کا اگر ملتا ہے اور تازہ دودھ استعمال کرنے والے بنے. یہ نہیں پاسچورائز جو ملک ہوتے ہیں مارکیٹ میں آتے ہیں ہم اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ جو تازہ جو تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جو جہاں سے نکالا جاتا ہے وہ دودھ کا ہم روزانہ استعمال کرنے والے بنے. یہ بڑا ہی کیلشیم کا خزانہ ہے، اس کو ہم استعمال کرنے والے بنیں گے. پیٹ کے بہت سارے مسائل ہیں، خون کی کمی کے مسائل ہے، یہ ہم اس کا استعمال کریں گے، بہت سارا نفع ہوگا. اور ہمارے نبی کو پسند بہت زیادہ تھا دودھ. جنت کی نہروں میں ہوگا، جنت کی نہریں جو ہوں گی دودھ سے ہوں گی. کتنا ذکر ہے طب نبی میں دودھ کا. تو دودھ بہت اہمی جزء ہے ہماری زندگی کا. اس کو ہم اور بہترین طریقہ جو آیا ہے اطباء نے لکھا ہے وہ دودھ کا، وہ رات کا وقت ہے. اس کو ہم رات کے ٹائم پر، اس کو ہم شام کے ٹائم پر پیے. اس کا جو بہترین وقت ہے وہ ہضم ہونے والی چیز ہے، اس لیے دودھ کا ہم شام میں استعمال کریں. پانچویں چیز ہے کدو، جس کو لوکی بھی کہتے ہیں. پانچویں چیز یہ کدو کا استعمال بھی ہم اپنی سبزیاں جب ہم بناتے ہیں روزانہ تو ہم اس میں کچھ کبھی چھوڑ کر، کبھی روزانہ، کبھی 2 دن چھوڑ کر کدو کا استعمال ہم کرنے والے بنے. نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، عائشہ جب تم ہانڈی بنایا کرو، ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تم ہانڈی بنایا کرو تو اس میں کدو ڈالا کرو، کیونکہ یہ کدو جو ہوتا ہے رنجیدگی کو دور کرتا ہے فرمایا. اس لیے ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور مچھلی نے جب ان کو کنارے پر ڈالا ہے تو وہاں پر جو سب سے پہلے جو اللہ نے جو ان کو غذا دی ہے وہاں پر وہ کدو تھا وہاں پر. تو اس سے بات کی طرف اشارہ ہے کہ کدو میں بہت ہی زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کو بہت مرغوب تھا. تو روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے وہ سالن میں کدو ڈالے. تو نبی علیہ السلام پیالے سے کدو ڈھونڈ کر کھا رہے تھے اور صحابہ بھی بہت رغبت سے کھاتے تھے. اس لیے کھاتے تھے کہ ہمارے نبی کو کدو پسند ہے. ایک صحابی تو کدو کھا رہے تھے اور یہ کہہ کر کھا رہے تھے کہ میں تجھے اس لیے کھا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو کدو تو بہت پسند تھا. تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم کو یہ ایسی طب نبوی کی جو غذائیں جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کرنے والے بنیں گے، جتنے امراض کی بیماریاں، جتنے امراض آج کل چل رہے ہیں چاہے بڑے چھوٹے، اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اجر بھی ہے. جب نبی علیہ السلام کی ہم غذاؤں کو اپنے جیسا ہم کو ساری زندگی سنتوں پر چلنا ہے تو علاج کے اندر بھی، کھانے میں بھی اگر یہ سنتیں اگر ہم استعمال کریں گے تو اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.